حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خود پوچھ لیا، کیا آپ جانتی ہیں یہ نصف لیلۃ شعبان یہ کیا ہے؟ یعنی شعبان کے درمیان کی رات، نصف شعبان یعنی 15 شعبان، اور اس کی رات جو 14 اور 15 کے درمیان میں ہوتی ہے، آپ جانتی ہیں یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ حضرات صحابہ کی عادت تھی، میں اللہ کے رسول فرما دیجئے کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے جس رات میں پورے سال آنے والے پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ پورے سال میں جو آئندہ آنے والا ہے، یعنی 15 شعبان سے لے کر اگلی 15 شعبان تک جتنے لوگوں کے انتقال اور جن کا مرنا ہو وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ محدثین جو حدیث کی شرح فرماتے ہیں، جن کو حدیث کی صحیح سمجھ ہوتی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ازل سے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اگلے سال والی، وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی کہ بھئی یہ اگلے سال آپ کی ڈیوٹی ہے، ان کی۔ اس فرشتے کے ذمے روح کا ڈالنا لکھا ہے، اس کو مل گیا کہ اگلے سال جو ہے آپ 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک کتنے بچے پیدا ہوں گے، ان میں روح ڈالنا ہے آپ کو۔ جن جان نکالنا ذمے میں ہے ان کو۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ لکھا کہ ایک آدمی بازار میں اپنی شادی کے کپڑوں کی خریداری کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں ملائکہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ہے نادان، غفلت میں پڑا ہوا آدمی۔ اس کو خوب معلوم ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والا آدمی وہ چلتے بیٹھے بیٹھے مر گیا۔ خوب معلوم ہے کہ میرے محلے میں ایک بڑا تندرست و توانا آدمی رہتا تھا، ایک دم اچانک مر گیا۔ لیکن نادانی اور غفلت یہ ہے کہ اپنی طرف دھیان نہیں آتا کہ میں کیسے جاؤں گا۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں، وہ ویڈیو کلپ آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ہمارے ساتھ تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے بعد یہ بات کر لیں گے جو رہ گئی ہے، خدا جانے موقع دیتے ہیں اللہ نہیں دیتے۔ اللہ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرما دے۔ فرمایا پھر اسی رات میں تمہارے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس پہ محدثین نے لکھا کہ اعمال تو جس وقت ہے وہ پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، جب اعمال لکھنے والے جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ یہاں مراد ہے درجہ قبولیت میں اٹھا لیے جاتے ہیں، چلے تو گئے اوپر لیکن قبولیت کی یہ جی اس کے یہاں سے سال بھر میں آیا یہ۔ اور ارزاق نازل ہوتے ہیں، یعنی رزق لوگوں کے نازل ہوتے ہیں۔ اس واسطے یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ بھئی اس رات کو عبادت کرو، تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے میرا نام لکھا جا رہا ہے مرنے والوں میں، نہیں لکھا جا رہا تو میرے اعمال تو جا رہے ہیں درجہ قبولیت میں، اور میرے اعمال پھر میرا رزق بھی تو اتر رہا ہے اس وقت میں۔ تو اس وقت میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ حضرات صحابہ سے جو روایات ہیں وہ یہی تو ہے۔ پھر دوسری روایات جس کی میں نے نماز سے پہلے تذکرہ کیا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے، تو ہم یہ اس وقت اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ چند لوگوں کے میں نے نام لیے تھے، چند کیٹیگریز کے،
تو ایک میرا خیال ہے ایک تو چغل خور رہ گیا کیونکہ وہ ان روایات میں نہیں ہے مگر دوسری کتابوں میں موجود ہے، اور ایک جو ان روایات میں موجود ہے وہ ہے قاطع رحم، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا، ان سے توڑ کرنے والا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اور جو اچھا سلوک نہیں کرتے میں بھی ان کے ساتھ نہیں کرتا، تو کیا یہ صلہ رحمی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو برابر برابر کا معاملہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ تم رشتہ داروں سے اچھا کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں، میں پھر تم اپنے رشتہ داروں سے اچھا کر رہا ہوں پھر وہ برا کر رہا ہوں، یہ ہے صلہ رحمی۔ کس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم، ہم تو بار بار جو ہے وہ اچھا کرتے ہیں، وہ بار بار برا کر رہے ہیں، بار بار اچھا کر رہے ہیں، وہ بار بار برا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو، ہے نہیں؟ اس محاورے کا ترجمہ عربی زبان سے اردو میں کریں تو تم تو ان کو ذلیل کر رہے ہو، یعنی تمہارا بار بار اچھا کرنا اور ان کا بار بار اس کے بدلے میں تم سے برا کرنا، یہ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اسی لیے یہ ایک رہ گیا تھا ایک کیٹیگری، تو اس لیے مجھے خیال آیا کہ میں یہ بتا دوں۔ باقی وہ بات اہم ہے کہ یہ وہ برائی ہے جو دیکھو نا، اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری برائیوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی برائیوں کو بھی چھوڑ دو، ظاہری بھی چھوڑو۔ اب یہ جتنے ہم گناہ ابھی ہم نے جو جن کی مغفرت نہیں ہوگی، جتنے گناہ ہم نے نماز سے پہلے بیان کیے اور ابھی بھی ایک بیان دو بیان کر دیے، یہ سب نظر آتے ہیں۔ چغل خوری کرتا نظر آتا ہے، چغلی لگاتا ہوا۔ صرف ایک گناہ ایسا ہے، یہ مشاہن والا، جس کا بالکل پتہ نہیں چلتا، آدمی کے ٹٹولنے سے بھی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ جب ٹٹولا تو 6 دوست تو سامنے آ گئے آنکھوں کے، ہاں ان کے ساتھ بھی نہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں، ان کے ساتھ بھی۔ اور جو کمبخت شیطان ہے اس نے اس 7ویں دوست کو ذہن سے محو کر دیا، جس کی وہ 2 سال کے بعد جسے سامنے آئے گا، دیکھا یہ آیا نا، اب بتاتا ہوں اس کو، اوہو معلوم ہے اس کے ہاں کینہ پرورش پا رہا تھا، پل رہا تھا اندر۔ تو اس واسطے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے اپنے دوستوں میں، اپنے پڑوس میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ عام طور پر کینہ انہی سے ہوگا جن کے ساتھ ہمارے معاملات رہتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی معاملے نہیں ہوتا ان سے کینہ کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ کینہ البتہ ایک مصیبت ہے، کینہ البتہ بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ جس آدمی سے کینہ ہوگا اس سے آہستہ آہستہ حسد ہو جائے گا، اس کو تو میں اچھا نہیں سمجھتا، مجھے تو اس سے ضرورت ہے، اور دیکھو اس کی تو کاروبار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے بھائی اس کے بچے کی شادی بڑی اچھی جگہ ہو گئی، اب میں حسد کر رہا ہوں، کیوں؟ میری اس سے دل میں دشمنی پل رہی نا۔ یہی کینہ پھر چغلیوں کو جنم دیتا ہے، یہی کینہ پھر غیبت کی طرف جاتا ہے، لے جاتا ہے آدمی، یہی کینہ پھر آدمی کو بدگمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ بدگمانی بڑی خطرناک بیماری، غیبت پتہ چلے گی نا کہ آپ نے غیبت کی، بدگمانی پتہ نہیں چلتی۔ بدگمانی کیا ہے؟ ایک آدمی کو دیکھا بہت اچھے حال میں، ہاں حرام کا مال کما رہا ہوگا، اب یہ جو آپ نے سوچا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے، صرف آپ کو ہے۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یاد رکھو جو کسی کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے گویا یہ اپنے اوپر قیامت کے لیے ایک مقدمہ قائم کر لیتا ہے، قیامت میں اس کو بلا کر کہا جائے گا تم نے اس آدمی کے متعلق یہ سوچا تھا نا، ثابت کرو اس کو، سوچا تھا، ہاں صرف سوچنے پر۔ بدگمانی جو ہے یہ کیا ہے؟ سوچ ہی تو ہے۔ کسی آدمی سے متعلق ہم تو بہت کرتے ہیں نا، اپنے دشمن کی ہر بات کو کسی برے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اور اپنے دوست کی ہر بات کو اچھے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ تو خوش گمانی پر، اچھے کھاتے میں ڈالنے پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، برے کھاتے میں ڈالنے پر مقدمہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ قصہ سنایا آپ حضرات کو کہ عورت کا انتقال ہو گیا، غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا، وہ غسل دے رہی تھی، اور غسل دیتے ہوئے باتیں جیسے اور 2-3 عورتیں غسل دے رہی تھیں، اسی کے دوران کوئی بات ہو رہی، اور ایک دم سے اس کا ہاتھ میت کے پاؤں سے ران سے چپک گیا۔ اب یہ لاکھ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرے، ہاتھ ہی نہ ہٹے، تو باہر مردوں کو خبر کی گئی کہ اس طرح کچھ ہوا ہے۔
تو جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سیدھی سی بات ہے، اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دو، نہیں الگ ہو رہا ہے تو جو غسل دینے والی عورت تھی اس کے قبیلے والوں نے کہا یہ تو زندہ عورت ہے، تو میت کی اس میں سے حصے گوشت کاٹ دو۔ دونوں میں بات بڑھتی رہی، وہ میت کی بے حرمتی کو تیار نہیں، یہ ہاتھ کٹوانے کو تیار نہیں۔ کہا کہ جاؤ پھر امام صاحب سے پوچھو۔ وہ گاؤں والے گئے سیدھا مدینہ منورہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، امام صاحب سے کہا کہ تو ایسا قصہ ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پردے میں امام صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جب تم اسے غسل دے رہی تھی تو اس وقت تم نے اس کوئی بات بولی تھی منہ سے؟ کہاں وہ بس میں نے اصل میں اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا اس لیے کہی۔ کیا کہی؟ کہ میں اس کو فلاں جگہ ایک جگہ سے دیکھے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے اس کو نہلانے کے دوران کے بعد کہ میں تو فلاں جگہ سے نکلتے، یعنی بری نیت سے فلاں کے گھر سے اس کو نکلتا ہوا دیکھا، جیسے بدکاری ہو یا کوئی ہو، میں تو اس کو فلاں کے گھر سے بھی نکلتا دیکھا ہے، بس اسی وقت میرا ہاتھ چپک گیا۔ امام صاحب نے کہا اس نے اس عورت پر تہمت لگائی ہے، اس کو 80 کوڑے مارو۔ تو اسی پردے کی حالت میں اس کو 80 کوڑے لگوائے گئے، 79 تک کچھ نہیں ہوا، 80واں کوڑا لگا اور ہاتھ الگ ہو گیا۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے بہت بڑی یہ سب کا بیج کہاں گیا؟ کینہ۔ ارے ہر ایک کو صاف رکھو، ہر ایک کی طرف سے صاف رکھو۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی میں نماز سے پہلے بھی کہا ہم کوئی جج لگے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ میں ہم سے پوچھیں گے کہ فلاں آدمی اچھا تھا یا برا تھا؟ فلاں آدمی نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اللہ اس سے پوچھیں گے۔ مجھے میرا کسی نے حق نہیں دیا، کہیں گے آپ کا حق ہے لڑائی کریں، میں نے کہا یار مجھ سے اللہ تھوڑی پوچھیں گے تمہیں حق ملا تھا کہ نہیں ملا، اس سے پوچھیں گے تمہیں فلاں کا حق دیا تھا کہ نہیں دیا تھا۔ مجھ سے تو کہیں گے تجھے فلاں حق نہیں ملا تھا نا، چل اس کے بدلے آج یہ لے لے۔ سوال تو اس پر قائم ہو رہا ہے جو آدمی حق مار رہا ہے، جو آدمی برا کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، بہت چھوٹے سے تھے، تب سے خدمت کرتے رہے، اتنے چھوٹے تھے کہ کبھی کبھی فرماتے ہیں کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا فلاں کام کر کے آؤ، میں گیا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا کا کام بھول گیا۔ اتنے چھوٹے تھے۔ تو ایک دن کہا انس مفہوم عرض کرو، اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تو صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کچھ برائی نہ ہو، اور رات اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہ ہو، تو ایسا ضرور کر، یہ میری سنن ہدا میں سے ہے، اہم سنتوں میں سے۔ ارے جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی چیز ہوگی نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھے بات پر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، میں جو بار بار بتا رہا ہوں نا بدگمانی، اچھی بات پر بھی کوئی چیز ہوگی، یہ کہا گیا ہے جنت میں جانے سے پہلے ایک جگہ پر روک کر، یہ جو اچھے جن کے آپس میں تھی نا، تھے دونوں اچھے لیکن ایک دوسرے کے متعلق کوئی بات تھی کسی وجہ سے، ان دونوں کو بلا کر ان کی صفائی کروائی جائے گی، اور جنت، یہ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے سے پہلے پہلے تمام لوگوں کے دل کے اندر جو برائی تھی، یہ والی برائی، اس کو صاف کر کے پھر جنت کے اندر بھیجا جائے گا، اچھی چیز پر تھی۔ اور اسی وجہ سے بعض احادیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ میرے اور معاویہ اور عثمان کے درمیان جو کچھ ہوا ہے تو مجھے امید ہے یہ حدیث کے متعلق کہ اس حدیث کی وجہ سے ہم لوگ سب صاف ہو کر کے جنت میں جائیں گے۔ وہ سب تو نیک لوگ تھے نا، مخلص تھے نا، ایک صحیح صحیح بات کے اوپر ایک دوسرے سے ہوگا۔ تو دوستو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بھائی اپنی اپنی طرف نظر دوڑاؤ، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، جہاں جہاں امکان ہوتا ہے، اور صفائی کر لو، اور تاکہ یہ رات کے اندر ہم مستحق ہو جائیں اس بات کے کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی وعلی آلہ وسلم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔